بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل کے دن دو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی۔ ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، جو موجودہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں میجر جنرل احمد شریف صاحب، ان کا پہلا انٹریکشن تھا میڈیا کے ساتھ۔ یہ انٹریکشن اس کا مقصد کیا تھا، کیا کچھ کہا گیا، امپورٹنٹ پوائنٹس کیا تھے، وہ تو ایک الگ ایشو ہے، لیکن اصل مقصد کیا تھا میرے ویو میں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اور پھر اس کے ساتھ جو ایک ڈیولپمنٹ وہ یہ تھی جو اسی سے ریلیٹ اس لحاظ سے میں کر سکتا ہوں کہ جو چونکہ فوج کی طرف سے، فوجی ترجمان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ سیاست سے وہی والی بات کہ اپنے آپ کو جس طرح کہ ڈیٹیچڈ ہے آرمی، اور پھر انہوں نے جو اس بارے میں جو بھی باتیں کی، لیکن کل ہی کے دن عمران خان صاحب کا ایک انٹریکشن ہوا میڈیا پرسنس کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے وہ جو بات کی وہ بالکل آل ٹوگیدر ڈفرینٹ بات تھی، اور وہ یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، جو فوج ہے، اسٹیبلشمنٹ کو وہ کہتے ہیں آرمی چیف، وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ان کی اپنی جو انٹرپریٹیشن انہوں نے بار بار کہتے رہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ اس گورنمنٹ کے ساتھ ہے۔ حالانکہ جو دوسری طرف ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس بارے میں کیا کہا وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو یہ ان ایشوز کے اوپر پرائمریلی میں اس ویلاگ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے جو پریس کانفرنس تھی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی، ایک تو یہ کہ میں نے اگر آپ اس کو ساری پریس کانفرنس کو دیکھیں تو بڑی کیلکولیٹڈ تھی، بڑے محتاط انداز میں وہ پریس کانفرنس کی گئی، چونکہ سوال ظاہر ہے بہت سے سوال سیاسی کیے گئے، تو کس طرح سے ان سیاسی جو سیاست کے متعلق جو سیاسی جو کویشچنز تھے ان کو جواب کس طرح سے دیا گیا، وہ کافی مطلب ہے کہ اس میں ایک احتیاط کی گئی، اور اس میں یہ انشور کیا گیا کہ جو جواب کم از کم دیں تو اس میں کم از کم ایسا نہ لگے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے یا کوئی بھی سیاسی دھڑا ہے کہ ان کے جواب میں کوئی اس قسم کا امپریشن آئے کہ وہ ان کا کہ جی وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے حق میں جا رہا ہے، کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کے خلاف جا رہا ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کا نام نہیں لیا گیا۔ کویشچنز میں آلدو عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی نام لیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے کسی بھی جواب میں ڈی جی ایس پی آر نے کسی پولیٹیکل پارٹی عمران خان کا نام نہیں لیا، انہوں نے تحریک انصاف کا نام نہیں لیا، بلکہ انہوں نے یہ بات کہی جو کہ یہ بات کہ تمام جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ فوج کے لیے قابل احترام ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج کسی جماعت یا نظریے کی طرف راغب نہیں۔ اور یہ جو بات انہوں نے کی، ظاہر ہے اس کا بھی ایک ظاہر ہے مقصد تھا، چونکہ جب آپ ایک بات کرتے ہیں تو آپ کی ایک آڈینس ہوتی ہے، وہ عوام کے لیے بھی ہو سکتی ہے، فوج کے اندر بھی ایک ظاہر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹ پاسٹ میں خاص طور کے اوپر جنرل باجوہ صاحب کے دور میں فوج کے اندر ایک بہت بڑی فالوئنگ یعنی کہ رہی ہے عمران خان صاحب کے حق میں، جو کہ ویسے دیکھا گیا کہ جب سے جنرل عاصم منیر آئے ہیں اور اس کے بعد جو رول پچھلے 1-1.5 سال میں عمران خان صاحب کا رہا ہے، جس طریقے سے عمران خان صاحب یا ان کا سوشل میڈیا جس طریقے سے فوج کو ٹارگٹ کرتا رہا، تو اس سے ابھی ریسنٹ منتھس میں ایک جو امپریشن جو مجھے نظر آیا ہے کم از کم وہ یہ کہ جی فوج کے اندر جو حمایت تھی عمران خان صاحب کی بہت زیادہ، جو فرض کریں کہ مختلف لیولز کے اوپر، وہ میری ذاتی رائے میں کافی کم ہوئی ہے۔ اور فوج کے اندر مطلب ہے، اور یہی بات جو ایک تو یہ نا کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ فوج یعنی یہ میسج ظاہر ہے فوج کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے، اور شاید انہی کے لیے ہوگا کہ جو فوج ہے یا جو فوج کے جو آفیسرز ہوتے ہیں یا جو سپاہی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بڑا لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی، کسی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی یا اس کے نظریے کے ساتھ لنک نہ کریں۔ ہاں ووٹ جب آتا ہے تو ظاہر ہے ووٹ دینا وہ کسی کا بھی حق ہے، سارا کچھ، لیکن یہ چیز ایک ریسنٹ پاسٹ جب میں بات کرتا ہوں وہ بات تو عمران خان صاحب کی حق میں یا ان کی سپورٹ میں کافی ڈسکشنز مطلب ہے کہ سننے میں آتی تھی کہ کافی ڈسکشن فوج کے اندر بھی ہوتی تھی، چونکہ وہ جو عمران خان پروجیکٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے عمران خان صاحب کی محبت میں شروع کیا گیا، اور اس میں جو جنرلز تھے، جو کی جنرلز تھے، اور وہ تو بہت مطلب ہے کہ جو
جن لائنز کو ابھی دوبارہ سے ری ڈرا کرنے کی کوشش کر رہی ہے ابھی فوج کہ جی کسی بھی سیاسی جماعت یا نظریے کی طرف راغب فوج نہیں ہے، تو ان لائنز کو مطلب ہے کہ بڑا آبویسلی کراس کیا گیا ریسنٹ ایئرز میں ان فیور آف عمران خان۔ اچھا، اب مقصد کیا تھا اس پریس کانفرنس کا، پہلے اس کے اوپر میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، مقصد میری نظر میں ظاہر ہے اس کے اوپر سیکیورٹی کے ایشوز بھی ڈسکس ہوئے، اس کے اوپر ٹیررزم بھی ڈسکس ہوا، اس کے اوپر جو ویسٹرن بارڈر اور ایسٹرن بارڈر کے جو حالات ہیں انڈیا کے ساتھ جو جس قسم کے معاملات ہیں وہ بھی سب ایشوز ڈسکس ہوئے، اور جو پریس کانفرنس میں جو وہ باتیں انہوں نے کی، جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود سے کویشچنز لینے سے پہلے اس میں کسی بھی ایسے سیاسی معاملے کو ٹچ نہیں کیا، لیکن میری ذاتی رائے میں اس پریس کانفرنس کا بیسک مقصد یہی تھا کہ اگر کوئی سیاسی کویشچنز، بیکاز ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں جو پریس کانفرنسز ہوتی رہیں اور جنرل باجوہ صاحب کے زمانے میں جو ہوتی رہیں، اس کے اوپر ظاہر ہے بڑی اوپن ڈسکشنز آ کے ہوئیں، بلکہ ایک دفعہ ڈی جی آئی ایس آئی، موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کے پریس کانفرنس کی، ظاہر ہے، اور پھر ان پریس کانفرنسز میں پولیٹیکل پارٹی کا نام لیا گیا، تحریک انصاف کا نام لیا گیا، عمران خان صاحب کا نام لیا گیا، اس طرح سب کچھ مطلب ہے وہ ہوتا رہا۔ سو اس کا بیسیکلی جو میری نظر میں مقصد یہی تھا کہ جو پولیٹیکل افیئرز ہیں، چونکہ ظاہر ہے اس بارے میں بات بھی کی جاتی ہے، جیسے میں نے آپ کو عمران خان صاحب کی بھی بات کی، اور تو ایک امپریشن یہ دینے کی میرے خیال ہے کوشش تھی کہ جو بھی اس وقت پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں، جس قسم کی ڈیوائسو پالیٹکس ہے، واٹ ایور جو بھی ہے، اس کا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور فوج انڈر جنرل عاصم منیر وہ نہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ ہے نہ کسی دوسری پارٹی کے ساتھ ہے۔ انہوں نے یہ کلیریفائی کیا، اور اسی لیے دیکھیں، ایک تو تمام سیاسی جماعتوں اور تمام سیاسی رہنماؤں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی وہ سب قابل احترام ہیں، ان کے لیے جو فوج ہے اس کے لیے قابل احترام ہے۔ سو اس میں ایک دیکھیں کسی میں کوئی امتیاز نہیں کیا گیا، اور مقصد وہ یہی تھا کہ یہ فوج سے باہر کم از کم جو لوگ ہیں، جو عوام ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز کے فالوورز ہیں، ان کو بتانے کا یہ مقصد تھا کہ جی ہم کسی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی یا کسی بھی دوسرے پولیٹیکل پارٹی کے کسی ایک کے حق میں یا کسی دوسرے کے خلاف قطعی طور کے ہمارے لیے سب قابل احترام ہے۔ اور وہ جو عمران خان صاحب جس طرح فرض کریں کہتے ہیں نا کہ میرے نام کے اوپر کانٹا پھیر دیا گیا، یہ ہوا وہ ہوا، سو یہ بیسیکلی ایک سٹل کوشش تھی کہ اس قسم کے جو امپریشنز ہیں یا عوام کو یہ کنوے کیا جائے کہ اس قسم کی سوچ جو ہے وہ فوج کے اندر نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے جو دوسری بات کی، بہت اہم بات تھی، وہ یہ کہ جی حکومت سے جو رشتہ ہوتا ہے نا فوج کا، وہ ظاہر ایک آئینی رشتہ ہوتا ہے، اور یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ جی جو بھی حکومت ہوگی، فوج ظاہر ایک سیاسی حکومت کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کی بنتی ہے، تو جب کوئی سیاسی پارٹی حکومت بناتی ہے تو فوج جب ہوگی تو فوج سبسروینٹ ہوتی ہے ایک حکومت کے، وہ ایک کمانڈ کے انڈر ہوتی ہے، اور لیکن سیاسی معاملات میں نہیں، غیر سیاسی معاملات مطلب آئینی معاملات میں، قانونی معاملات میں جو فوج کی رسپانسبلٹی جیسے کسی بھی دوسرے ادارے کی، فرض کریں پولیس ہے، فرض کریں کوئی بھی دوسرا ڈپارٹمنٹ لے لیں، اس ڈپارٹمنٹ کا ایک اپنا رول ہوتا ہے، اسی طرح فوج کا اپنا کردار ہے۔ سو فوج اور حکومت کا ایک کنیکشن ایک ہے، وہ قانونی اور آئینی ہے، اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ فوج جو ہے وہ حکومت کے اگینسٹ جاری ہو اور وہ فرض سیاسی معاملے میں وہ حکومت کو چیلنج کرے۔ انفارچونیٹلی جو ماضی میں ہوتا رہا، ریپیٹڈلی ہوتا رہا، جو کہ غلط تھا۔ تو یہ ایک بات یہ مطلب کلیریفائی کی گئی کہ ہمارا فوج کے ساتھ جو تعلق ہے وہ وہی والا رشتہ ہے جو قانونی اور آئینی رشتہ ہے، اور لیکن اس کے ساتھ یہ بات کی گئی کہ اس کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے، اور سیاسی رنگ دینا غلط ہے۔ اور سیاسی رنگ کون سا ہے؟ جو کل ہی کی اپنی جو انٹریکشن ہوا عمران خان صاحب کا میڈیا کے ساتھ، میڈیا پرسنز کے ساتھ، تو انہوں نے اس میں آپ کو یاد ہوگا کہا، اور یہ بار بار وہ ظاہرہ کہہ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے مختلف لوگ یہ بار بار کہہ رہے ہیں، تو عمران خان صاحب نے کل یہ بھی کہا کہ اپنے اپوننٹس کو، پی ڈی ایم کے لیڈرشپ کو اور لوگوں کو کہ جی آپ الیکشنز کے لیے آپ آ جائیں، مطلب ہے کہ لڑنا چاہتے ہیں لڑ لیں ہمارے سے، ابھی تو آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی ابھی آپ کے ساتھ ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ ہمیں سلیکٹڈ کہنے والے میدان میں ہے، اب تو امپائر اور اسٹیبلشمنٹ
تمہارے ساتھ ہیں، مطلب الیکشن لڑ لیں، ہمیں تو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے ساتھ ہے. اب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مطلب ہے کہ فوج یہ کیسے مطلب ہے کہ اگر عمران خان صاحب یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے کہ خلاف ہوں گورنمنٹ کے، سٹنگ گورنمنٹ کے، یہ وہ رول ہے جو کہ آبجیکشنیبل رول ہے فوج کا. سیاسی معاملات میں فوج کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، جو کہ ریپیٹڈلی ماضی میں ہوتی رہی اور جس کو سب کنڈیم کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ اس چیز سے ہمیں دور ہونا چاہیے کانسٹیٹیوشنل رول کے لیے پاکستان میں، تاکہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل رول ہو، تاکہ اپنے اپنے ہر ادارہ، فوج ہو، سول گورنمنٹ ہو، عدلیہ ہو، پھر گورنمنٹ کے اندر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، تمام اپنا اپنا، تاکہ وہ اپنا اپنا کام کریں. تو اس لحاظ سے یہ جو امپریشن دیا گیا، یعنی یہ مقصد یہ تھا کہ جو ہمارا تعلق حکومت کے ساتھ ہے اور ہر حکومت کے ساتھ ہوگا، تو اب اس تعلق کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے. لیکن ظاہر ہے عمران خان صاحب نے کل ہی یہ والی بات کی. پھر اچھا، اس کے علاوہ ایک اور جو امپورٹنٹ بات تھی، مطلب ہے کہ اہم بات یہ تھی کہ الیکشن کے بارے میں ظاہر ہے جو کویشچن ہوا، ظاہر ہے ایک الیکشن کا میٹر جو ہے وہ ایک سیاسی معاملہ سپریم کورٹ میں گیا. اب اس کے اوپر ایک پرسیپشن ہے، جو پرسیپشن پی ٹی آئی بڑا مضبوطی سے مطلب ہے ایک نیریٹو بنا رہی ہے کہ جی فوج بیسیکلی الیکشن نہیں کروانا چاہتی، اور اس کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سارے پی ڈی ایم جو لیڈرشپ ہے، یہ اصل مسئلہ نہیں، اصل مسئلہ اسٹیبلشمنٹ ہے کہ جو الیکشن نہیں کروانا چاہتی. یہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لوگ، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ مطلب ہے کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہ بات کہتے ہیں، یہ پھیلاتے ہیں اور سب کچھ کہتے ہیں. تو اس کے اوپر ظاہر ہے کویشچن ہوا تو سپریم کورٹ کے، تو انہوں نے یہ کہا ڈی جی ایس پی آر نے کہ ہمارا اس کے اوپر جو جواب تھا وہ ہم نے سپریم کورٹ کو دے دیا. سو وہ اسٹک کرتے ہیں اس چیز کو جو ڈیفنس منسٹری کا تھا کہ ایک ہی وقت میں پاکستان میں الیکشنز ہونے چاہیے، فیڈرل اور صوبائی لیول کے اوپر الیکشن ایک ہی دفعہ ہونے چاہیے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہی کہ جو الیکشن ڈیوٹیز کے لیے فوج مہیا ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، اس کے اوپر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ جو بھی ہم نے، ہمارا ویو پوائنٹ تھا، ہم نے لکھ کے دے دیا، اور وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق تھا. اور وہ ظاہر ہے ان کا یہی تھا کہ جس قسم کے حالات ہیں، جو ایک تو بارڈرز کے اور پھر انٹرنل سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں، ٹیررزم کے جو معاملات ہیں، اس لحاظ سے جتنی بڑی تعداد میں جو فوج ریکوائرڈ ہے الیکشن ڈیوٹیز کے لیے، جو اسٹیٹک موڈ میں جو ریکوائرڈ ہے الیکشنز کے لیے، وہ ہم فراہم نہیں کر سکتے. یہ ظاہر انہوں نے لکھ کے دیا. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو بھی مسئلہ تھا الیکشنز کے متعلق، وہ موقف ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو دے دیا. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ بات جو تھی، وہ ایکس سروس مین کا اوپر جب کویشچن آیا نا، کہ جو ریٹائرڈ فوجی حضرات ہیں، ان کی مختلف آپ کو پتہ ہے کہ آرگنائزیشنز ہیں، تو وہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے اوپر یہی جو ریسنٹ پاس کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو ایکس سروس مین خاص طور کے اوپر بہت فعال ہو کر سامنے آئے عمران خان صاحب کے حق میں، اور وہ ایک پارٹی بن کے ابھرے نظر آئے. اور یہ ماضی میں ویسے ہمیں کبھی اس طرح ایکس سروس مین کی جو آرگنائزیشنز ان سے کبھی ہمیں اس طرح کی چیز تاثر نظر نہیں آیا. لیکن ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عمران خان کی سپورٹ میں بہت مطلب ہے کہ کھل کے سامنے آئے. تو اس کے اوپر جب ان سے کویشچن ہوا تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ جی جو ایکس سروس مین کی ایسوسیشنز ہوتی ہیں، ان کا بیسیکلی جو کام ہے وہ ویلفیئر، وہی جو ریٹائرڈ فوجی حضرات ہوتے ہیں، بیسیکلی ان کی ویلفیئر ان کا مقصد ہوتا ہے، اور ان کو پرائمریلی اے پولیٹیکلی رہنا چاہیے، سیاسی. سو انہوں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ ان کو سیاسی معاملات سے دور رہنا چاہیے. اور سو یہ وہ چیز ہے، یہ وہ چیز ہے جو کہ ظاہر ہے ایکس سروس مین کے لیے ان کا ایک مشورہ تھا. لیکن عمران خان صاحب کو ڈیفینیٹلی یہ بات، یا پی ٹی آئی کو ڈیفینیٹلی یہ بات پسند نہیں آئی ہوگی، بیکاز یہ وہ چیز ہے جو کہ پی ٹی آئی کے حق میں نہیں جا رہی. ایک اور اہم جو چیز تھی اس پریس کانفرنس میں میرے لحاظ سے، وہ چونکہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے بارے میں بار بار بہت سی ڈیمانڈز آ رہی ہیں جی کہ ان کے خلاف کورٹ مارشل کیا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے. بہت سی رپورٹس بھی ایسی ہیں کہ کچھ چیزیں انیشیٹ بھی ہوئیں مطلب سوشل میڈیا کے اوپر، اور خاص طور پہ جنرل فیض کے اگینسٹ اس طرح کی. تو اس بارے میں جو ان سے جب کویشچن ہوا
تو انہوں نے کہا کہ جی فوج میں جو کارروائی کی جاتی ہے نا، اگر وہ افواہوں کی بنیاد کے اوپر نہیں ہو سکتی، وہ ظاہر ہے اگر کوئی کس قسم کی چیز ہوگی بھی تو وہ ISPR اس کو اناؤنس کرے گی. لیکن ایک ویسے میں آپ کو بتا دوں جو پاکستان کی جو ہسٹری رہی ہے، میرا نہیں خیال، ظاہر ہے جنرل باجوہ کا بڑا ایک کنٹروورشل رول رہا، اور اسی طریقے سے جنرل فیض کا بھی بڑا کنٹروورشل رول رہا. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ میری دانش میں کبھی بھی فارمر آرمی چیف کے اگینسٹ یا فارمر DGISI کے اگینسٹ کوئی بھی جو آرمی چیف ہے یا کوئی بھی مطلب ہے کہ جب فوج کی جو بھی ٹاپ کمانڈ ہے وہ جنرلی وہ ان کے اگینسٹ پروسیڈ نہیں کرتے، وہ ان کے اگینسٹ کوئی انکوائری نہیں کریں گے، اور اگر انکوائری کریں گے تو وہ کم از کم اناؤنس بھی نہیں ہوگی. ایک تو کریں گے ہی نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس قسم کے معاملات، بیکاز یہ تو پاکستان کی وہی والی بات کر رہا ہوں کہ یہ تو ریپیٹڈلی پاکستان کی ہسٹری میں ہوا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنرل مشرف صاحب نے تو مارشل لا لگایا اور کیا کچھ نہیں کیا، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ مارشل لا لگایا. کتنی بڑی ان کے خلاف پوری پاکستان کے اندر ان کے خلاف موومنٹ چلی اور سب کچھ ہوا، ان کو اقتدار چھوڑنا پڑا، وہ ملک سے باہر چلے گئے. سب کے باوجود ڈیمانڈز ہوئیں کہ مطلب ہے کہ، اور پھر ان ڈیمانڈز کے نتیجے میں ٹرائل ان کا یہاں پہ ہوا، سول میں عدالت میں ٹرائل ہوا، فیصلے آئے، لیکن فوج کی طرف سے ان کو ہمیشہ پروٹیکٹ کیا گیا، ان کو ڈیفینڈ کیا گیا. سو یہ جو چیز ہے، میرا نہیں خیال کہ جی جنرل باجوہ کے اگینسٹ بھی کچھ ہوگا، اور نہ ہی کچھ میرا خیال ہے کہ جنرل فیض صاحب کے اگینسٹ کچھ ہوگا. میں اس بارے میں یہ جو بھی کچھ سوشل میڈیا میں وہ خواہشیں ہو سکتی ہیں، وہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہو سکتی ہیں، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. لیکن دوسری طرف چونکہ کل میں عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو عمران خان صاحب کا ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ آئی کہ جی اقتدار میں آیا تو فوج میں کرپشن کرنے والوں کو نہیں چھوڑوں گا. یہ فار دا فرسٹ ٹائم انہوں نے بات کی. عمران خان صاحب بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ میرا فوج سے کوئی میری ذاتی دشمنی نہیں ہے. انہوں نے ان کے لوگ اب یہ بھی ایک امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ریسنٹ پاس میں ڈیلیبریٹلی وہ بات کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جب حکومت میں آ جائیں گے تو وہ کسی بھی فوج سے ریلیٹڈ اسٹیبلشمنٹ کے سے تعلق رکھنے والے کسی بھی شخص کے سے وہ انتقام نہیں لیں گے یا ان کے خلاف پروسیڈ نہیں کریں گے. اب حالانکہ وہ بار بار اپنے جو ان کے وزیر بعد جو ان کا اپنا جو ان کے اوپر قاطعانہ حملہ ہوا تھا اس کے بارے میں بار بار وہ ISI کے ایک سینئر افسر کا نام ابھی بھی کل بھی انہوں نے اسی قسم کی کوئی بات کی کہ دیکھیں میں پروسیڈ نہیں کر سکا ان کے اگینسٹ یہ سارا کچھ. سو عمران خان ایک اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ جو ایٹ ٹائمز ہمیں کنفیوژن لگتی ہے کہ جب وہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی رول آف لا ہوگا، ہم آزادی، اور آزادی کی جب بات کرتے ہیں تو آزادی بیسیکلی یہی والی بات کی تھی، اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے، اسٹیبلشمنٹ کی جو گرپ ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا جو اپر ہینڈ ٹریڈیشنلی پاکستان میں رہا، اس سے آزادی کی بات، وہ امریکہ والی آزادی کا تو ظاہر انہوں نے نیریٹو چھوڑ دیا. تو اب وہ اس آزادی کی جب بات کرتے ہیں تو اس لحاظ سے عمران خان صاحب جب یہ بات کرتے ہیں نا تو وہ چونکہ ان کی بہت سی باتیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سٹنگ میں یا ایک ہی سٹنگ میں ایک دفعہ کچھ اور بات کریں گے اور پھر آگے چل کے بالکل کچھ ڈفرینٹ بات کر دیں گے. تو وہ یہ بات جب ایک نیریٹو اس لیے تاکہ ان کو پتہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر آپ ٹکرتے ہیں تو پھر سیاست میں، پھر الیکشن، پھر آگے حکومت میں رہ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر آپ کی کنفرنٹیشن ہوتی ہے تو اس کے ساتھ چلنا ظاہر ہے مسائل ہوتے ہیں. اور یہ چیز ہم نے بار بار پاکستان میں دیکھی. تو اس کے لحاظ سے خان صاحب جب یہ بات کرتے ہیں تو اب انہوں نے ایک اسی لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کے خلاف کوئی انتقام نہیں دوں گا. لیکن آج کل جو انہوں نے بات کر دی نا کہ اقتدار میں آیا تو فوج میں کرپشن کرنے والوں کو نہیں چھوڑوں گا، یہ بات جو انہوں نے کی، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا وہی والی کرپشن جس طرح کہ اپنے وہ اپوننٹس، پولیٹیکل اپوننٹس کے متعلق وہ جن لوگوں کو سمجھتے ہیں یا جو ان کے مخالف ہیں ان کو یہ سمجھتے ہیں یہ کرپٹ لوگ ہیں اور میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، تو کیا اسی لحاظ سے عمران خان صاحب کے ذہن میں کچھ خاص لوگ ہیں فوج کے جن کے متعلق وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، یا ادروائز ایک پرنسپل کی بات کر رہے ہیں جو کہ ٹریڈیشنلی میں آپ کو بتاؤں وہ 2018 کے الیکشن سے پہلے وہ بہت اچھی باتیں کرتے تھے انسٹیٹیوشن بلڈنگ کے بارے میں. وہ یہ بات کرتے تھے کہ کس طرح سے اداروں کو مضبوط کیا جاتا ہے، وہ پولیس کی ڈی پولیٹیسائزیشن،
وہ اکاؤنٹیبلٹی کے جی اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم کو کیسے بہتر کیا جائے. وہ نیب کی ریفارمز کی بات کیا کرتے تھے, وہ سول بیوروکریسی کی ریفارمز کی بات کیا کرتے تھے, لیکن جب حکومت آئی تو 180 ڈگری انہوں نے بالکل وہ کیا جو باتیں کرتے تھے اس کا بالکل اپوزٹ مطلب ہے کہ انہوں نے کرنا شروع کر دیا. اب یہ فوج کے متعلق وہ کیا ان کے ذہن میں ہے, وہ کس طرح سے فوج میں کرپشن کرنے والوں کو نہیں چھوڑوں گا, وہ نہیں چھوڑیں گے, اس کی ظاہر ہے ابھی جب وہ فرض کریں اقتدار میں اگر آتے ہیں تو اس سے پتہ لگے گا کہ ان کے ذہن میں کیا ہے. لیکن میں ایک پرنسپل کی وجہ سے بات کر دوں کہ کرپشن کے لحاظ سے پاکستان میں ڈفرینٹ سٹینڈرڈز ہیں, فوج کے متعلق, ججز کے متعلق, اور سول بیوروکریسی اور پولیٹیشنز کے متعلق. اب مطلب نیب کے دائرہ کار سے فوج کو ظاہر ہے ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے کہ فوج کو شروع سے ہی علیحدہ کر دیا گیا تھا, اسی طریقے سے ججز کو بھی علیحدہ کر دیا گیا تھا, اور سارے کا سارا ان کا جو پھر فوکس ہو گیا وہ سول بیوروکریسی اور سیاستدانوں کے اوپر ہو گیا تھا. ایک تو یہ بات کہ جی کرپشن کے اوپر یہ جو کہ جی کرپشن کرنے والے کے بارے میں پروسیسز جو ہیں, لیگل پروسیسز کس طرح فالو کیے جائیں گے, کیا گرفتاری کس طرح سے ہوگی, ان کی کیا الزام لگنے کے اوپر گرفتاری کی جائے گی, پھر سزا کیا ہوگی, یہ جو میکنزم ہے یا یہ جو کوئی سسٹم ہے یہ سب کے لیے سسٹم ہونا یکساں چاہیے. لیکن یہ میں آپ کو ایک بار بتا دوں کہ ناانصافی, جس طرح فرض کریں کہ میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ مجھے یاد ہے کہ ایف سی کے ایک بڑے سینئر آفیسر تھے ملٹری کے, ایک جنرل تھے, لیفٹیننٹ جنرل تھے شاید, ان کے اوپر کچھ الزامات لگے, پھر ان کے شاید کوئی ڈیپٹیز تھے, کوئی میجر جنرل, ان کے اوپر بھی کچھ الزامات لگے, لیکن ان سے سننے میں یہ آیا, اور یہ شاید کہا بھی کیا تھا اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے, کہ ان کو ایک تو فوج سے تو خیر ان کو نکال دیا گیا, اور پھر ان سے جو کرپشن کا پیسہ تھا, مبینہ کرپشن کا پیسہ, وہ بھی ان سے ریکور کیا گیا, لیکن کوئی قید وید نہیں ہوئی, کوئی سزا نہیں ہوئی, اس قسم کی کوئی بات نہیں تھی. اچھا, ججز کے بارے میں جب کرپشن کا کوئی الزام لگتا ہے تو فرض کریں کسی جج کے بارے میں, تو وہ ان کو ایک موقع دے دیا جاتا ہے. سپریم جوڈیشل کونسل صرف وہ ان کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل ہے, اور وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ اگر آپ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں, اگر آپ استعفیٰ دے دیتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا, اور پھر یہ ہے کہ جی آپ جو پینشنری بینیفٹس ہیں وہ بھی اس کی بھی انٹائٹلمنٹ رہتی ہے ان کے لیے. یہ ہے سول سرونٹس اور سیاستدانوں کے لیے نیب کو انہوں نے بنا کے رکھ دیا, اور نیب جس طریقے سے لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا ہے اور پہلے گرفتار کرتا ہے, اور گرفتاریاں کر کے لوگوں کی عزتیں اچھال کے ان کو کئی ماہ اور سالوں تک ان کو خوار کر کے الٹیمیٹلی کچھ چیز کنوکشن نہیں ہوتی, اور یہ ساری چیز. یہ جو ڈفرینٹ ہمارے کرپشن کو ہینڈل کرنے کے یا کرپشن کو کاؤنٹر کرنے کے ڈفرینٹ سیگمنٹس آف دا سوسائٹی, جو انفلوئنشیل سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہیں حکومت کے اندر, تو ان کے لیے اگر یہ ڈفرینٹ سٹینڈرڈ ہوں گے تو یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے. ایک ہی سٹینڈرڈز ہونے چاہیے, اور وہ انصاف کی بنیاد کے اوپر ہونے چاہیے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ صرف الزام کی بنیاد کے اوپر کسی کو اریسٹ کر دینا اور کسی کو بدنام کر دینا میڈیا کے ذریعے اور سب کچھ, اور پھر ٹرائل کے بعد اگر وہ کنوکشن نہ ہو, تو یہ کام تو کسی کے بارے میں بھی نہیں ہونا چاہیے, بے شک وہ جرنیل ہو, کوئی جج ہو, یا کوئی سول سرونٹ یا پولیٹیشین ہو. تو اس کے لحاظ سے اوور آل, لیکن مجھے نہیں پتہ عمران خان سے اب یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کریں گے, یا کوئی بھی ہماری دوسری باقی ہماری یہ موجودہ گورنمنٹ یا دوسری پولیٹیکل پارٹیز, لیکن اس پورے نظام کو, اکاؤنٹیبلٹی کے نظام کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ اس لحاظ سے ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک سیٹ آف رول ہو سب کے لیے, اور وہ بھی انصاف کی بیس کے اوپر ہونا چاہیے. صرف شک کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو بدنام کرنا, لوگوں کو کرپٹ کہنا, لوگوں کے بارے میں میڈیا میں باتیں ان کو مطلب ہے کہ وہ بہت سی انفارمیشن ان کو پرووائڈ کر کے ان لوگوں کو بدنام کرنا, اس چیز سے ہمیں مطلب ہے کہ پیچھے ہٹنا ہوگا. کنکریٹ طریقے سے کرپشن کے جو ذرائع ہیں ان کے اوپر ہمیں مطلب ہے کہ جو بھی طریقے ہیں, جو ذرائع ہیں, ان کو قابو کرنا چاہیے, اور جو کرپٹ ہو اس کو کنوکشن کی بنیاد کے اوپر سزا دینی چاہیے. صرف شک کی بنیاد کے اوپر یہ سزا دینے کا جو ہے نا, جیلوں میں ڈالنے کا, یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.